آج میں ہنا جی سے جو ان کے کچھ بھی نہیں لگتے، جس کی ضرورت تھی اور ان کو یہی ڈیسیژن لینا چاہیے گا. یہ بہت موٹیویشنل ہوگا. گھر کی ایشوز ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتی جائیں گی، اس سے آپ ایک فریش فیلنگ لیں، بچوں کے سر پہ سلامت رکھے. آپ کے وہ جملے، آپ کے ورڈز، آپ نے کوئی ان سے رشتے داریاں کرنی ہیں اور آپ نے بہت ہی غلط ڈیسیژن لیا، فریڈم کیوں اس سے لے رہے ہیں؟ تو ایک ہی تو کانفیڈنٹ بچی از اے پارٹ آف سوسائٹی، تو سیفٹی کے لیے بھی آج تو تمہاری باتوں کی وجہ سے وہ کائنڈلی سبسکرائب اینڈ انیبل بیل آئیکن. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. آمین سم آمین. اور آج بھی میری بات تھوڑی سی جو پچھلے کچھ دنوں سے سچویشنز چلی، پلبشا جی کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے، جو نیگیٹو ریئیکشنز والوں نے کریٹ کرنا چاہی سچویشن، اسی کو بڑھاتے ہوئے بات آگے ہے. لیکن آج میں ہنا جی سے مخاطب ہونا چاہوں گی، مگر اس بات کو کرنے سے پہلے میں بہت خوش ہوں میں پلوشا جی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو پچھلی 2 لائف کی، تو شکر ہے کہ انہوں نے اس نیگیٹیوٹی کو اتنا سر پہ سوار ہونے سے بچا لیا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ جتنا ڈاؤن لگ رہی تھیں، شکر ہے کہ انہوں نے جو ان کے کچھ بھی نہیں لگتے وہ سائڈ پہ کیا، اور وہ پھر سے ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے لائف کرنے آئیں، جس کی ضرورت تھی اور ان کو یہی ڈیسیژن لینا چاہیے گا. اور کل تو ان کا بہت ہی اچھا سیشن تھا، جو انہوں نے اپنا لائف ایکسپیرینس شو کیا، تو بہت سے لوگوں کے لیے اور نیو جنریشنز میں جو لڑکیوں کی شادی ہو تو ان کے لیے بہت موٹیویشنل ہوگا. اور مطلب لوگوں کے لیے باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، اور کس نے کس اسٹرگل کے بعد کون سی پوزیشن حاصل کی ہوتی ہے، تو باتیں کرنے والے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے اور اتنی اہمیت ہی نہ دیں جن کی جو آپ کے کچھ نہیں ہے آپ کی لائف میں، اور وہ جانتے نہیں ہیں کچھ اور وہ نیگیٹیوٹی پھیلانے ہیں. تو اس لیے اچھا کیا انہوں نے انہیں اگنور کیا، اور جہاں پہ ضرورت ہو تو وہاں پہ آپ اپنا لیگل ایکشن کا جو رائٹ ہے وہ آپ استعمال کریں. اور اب میں ہنا جی سے بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ پریشر لے لیا، لیکن کیونکہ ان کے اپنے بھی پرسنل بھی گھر کی ایشوز ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی کی بات ان کے ہسبینڈ کی طبیعت کی ہے. تو آپ کے لیے اس وقت آپ کا گھر، آپ کی صحت، اپنے ہسبینڈ کی اور بچے ضروری ہیں. کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں کچھ ہے نہیں، آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو بظاہر جو چیز دیکھ رہے ہیں اس پہ وہ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ ریئیکشن کیوں دے رہی ہیں؟ کیوں ان کو اتنی آپ امپورٹنس دے رہی ہیں اور ان کی بات بھی سن رہی ہیں؟ کہیں سے بھی آپ تک وہ بات پہنچ رہی ہے یا آپ ان کے چینلز پہ دیکھ رہی ہیں، تو آپ مت دیکھیں، کیونکہ آپ جتنا دیکھیں گی آپ اتنا فرسٹریٹڈ ہوتی جائیں گی، آپ اتنا پریشان ہوں گی. تو اس پریشانی کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں آپ کی صحت پہ، آپ کے گھر کے ماحول پہ، بچوں پہ بھی پڑے گا. آپ لوگ پریشان ہوں گے. اس وقت آپ نے جو شادی انجوائے کی ہے اس سے آپ ایک فریش فیلنگ لیں، اور آپ جو ہے آگے آپ کے ہسبینڈ کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے، آپ کے سر پہ، آپ کے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے. تو آپ ایسے لوگوں کو اہمیت نہ دیں جو آپ کی جو انرجی کو اس وقت ڈاؤن کرنے کی کوششوں میں ہیں، کیونکہ آپ جتنا رسپانس دیں گی آپ کے وہ جملے، آپ کے ورڈز پکڑیں گے، اور پھر ان کو کانٹینٹ ملے گا مزید بولنے کے لیے. آپ جتنا خاموش رہیں گے آپ جو ہے بولنے دیں. دا جاب آف ڈاگ از بارکنگ. آپ صرف یہ سوچیے، آپ چلتے رہیں اور آپ جواب دیں گے تو آپ وہ شو کریں کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. جب آپ کا اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہے، آپ کو اللہ نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے جہاں سے دنیا بھر سے لوگ کما رہے ہیں، تو چند لوگ جو بیٹھ کے اس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، آپ کا کیا جا رہا ہے اس میں؟ ان کو بولنے دیں، وہ خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
وہ بھی تو پھر ایک پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ کس کام کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ وہ دوسروں کے پازیٹیو کاموں پہ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنی انہیلدی ماحول کو بنانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو اس طرح کے مائنڈ کے ہوں گے نا، تو وہ تو کنٹینیوسلی سب کی سٹوری سنیں گے۔ وہ کبھی آپ کی برائیاں بیٹھ کے سنیں گے، کبھی وہ سسٹرولوجی کی سنیں گے، کبھی وہ ستارہ یاسین کی سنیں گے، کیونکہ وہ جس جگہ آپ محنت کر کے آپ سب پہنچ گئے ہیں اور آپ اپنے کام سے اپنے چینل کو گرو کر رہے ہیں نا، تو وہ اپنے کام سے تو نہیں کر رہے ہیں گرو، تو ان کو بولنے دیں۔ آج آپ کا ٹاپک ختم ہوگا تو ان کے پاس کسی اور کا ٹاپک ہوگا، لیکن اگر آپ جواب دیں گی تو آپ کا ٹاپک ہی ان کے لیے ایک کانٹینٹ بنتا چلا جائے گا۔ تو آپ ان کو امپورٹینس نہ دیں۔ آپ کی زندگی میں وہ کیا ہے؟ نہ آپ کا کوئی ریلیشن ہے، نہ آپ کے کوئی رشتے دار ہیں، نہ آپ نے کوئی ان سے رشتے داریاں کرنی ہیں، نہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو آج کل تو وہی آپ دیکھیں کہ لوگ حسد میں آپ کے سامنے جو فزیکلی مل رہے ہوتے ہیں وہ بہت سی حرکتیں کر جاتے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کس کونے پہ بیٹھے ہوئے اگر آپ کو اپنی فضول کی باتوں پر نشانہ بنا رہے ہیں تو آپ ٹینشن مت لیں، آپ ان کی باتوں کا جواب بھی مت دیں۔ آپ اگر نیگیٹو کامنٹس بھی آ رہے ہیں آپ اگنور کر دیں، جو آپ کے پازیٹیو کامنٹس کرنے والے ہیں آپ ان کو رسپانس دیں۔ اور فی الحال تو آپ جس طرح اپنا بناتی ہیں، اور آپ نے بہت ہی غلط ڈیسیجن لیا مجھے تو لگتا ہے اپنی بیٹی کا چینل بھی رکوانے کے لیے فی الحال، کیونکہ اس نے بھی تو کسی محنت سے گرو کیا ہے نا۔ آپ اس طرح کے مطلب فضول لوگوں کی فضول باتوں پہ آپ اس کو کام سے کیوں روکیں گی؟ آپ اس کا فریڈم کیوں اس سے لے رہے ہیں؟ اس کو آپ جینے دیں۔ وہ کون سا اپنا فیس دکھا رہی ہوتی ہے؟ وہ تو آلریڈی بہت ہی لمیٹڈ بنا رہی ہوتی ہے نا، وہ فیس اپنا شو کرتی ہے، جو کوکنگ کرتی ہے، جو بھی چھوٹے موٹے بلاگ بناتی ہے، آپ اس کو اس کی خواہشات پوری کرنے دیں۔ لوگوں کی وجہ سے جو ہے اپنے بچوں کی خواہشات کو نہیں دبانا چاہیے، ان کے ٹیلنٹ کو نہیں روکنا چاہیے۔ اور جو ہے ایسے بولنے والے تو دنیا بھر میں موجود ہیں، نیگیٹیوٹی کہاں نہیں ہے۔ تو ہم کیا اپنے بچوں کو منع کر دیں کہ وہ نہ جئیں یا ہم نہ جئیں؟ تو ایسے لوگوں کے کچھ بولنے سے انسان جینا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح تو آپ اپنی بیٹی کا کانفیڈینس لوز کر رہے ہیں، اور آپ باقی بچوں کا بھی۔ تو ایک ہی تو کانفیڈنٹ بچی ہے مطلب اس حوالے سے کہ جس نے یہ ہمت کی کہ وہ خالاؤں کو دیکھ کے اس کو ایک موٹیویشن ملی اور اس نے اپنا چینل سٹارٹ کیا۔ تو میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ نہ تو وہ دور ہے کہ بچوں کو اس طرح مطلب روکا جائے، تو آپ زینب کو اس کا چینل رن کرنے دیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کے جملے پکڑیں گے۔ کل کو وہ کرنا چاہے تو دوسرا چینل بنانا چاہے یا جو بھی ہے، آپ ان لوگوں کی وجہ سے بالکل بھی مت رکوائیں اس کو۔ ان کی تو پھر یہ عید اور پارٹیز کے ڈیز ہو جائیں گے کہ اگر آپ اس طرح کے نیگیٹو ڈیسیجنز لینا شروع ہو گئیں۔ پہلے بھی آپ نے غلط کیا تھا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو، وسیم بھائی کو آپ نے روکا، اپنی بیٹی کو پہلے بھی روکا تھا انہیں لوگوں کی وجہ سے۔ تو نیگیٹیوٹی از دا پارٹ آف سوسائٹی، تو ان کو اس چیز سے ٹیکل کرنا آنا چاہیے۔ اگر وہ اپنا چینل رن کرے گی تو اس کو ہینڈل بھی کرنا آ جائے گا، وہ جس ایج میں ہے، تو اس کو کام کرنے دیجیے۔ بہت سے ینگسٹرز کر رہے ہیں، اور یہ جو نیگیٹو بولنے والے ہوتے ہیں جن کے پاس خود کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، تو وہ دوسرے کی پازیٹیوٹی کو جو ہے سپریس کر رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی نہ کچھ کر سکے۔ تو آپ ان کی کسی سنگل سینٹینس کا بھی رسپانس نہ دیں، بے شک وہ بڑے سے بڑا اور کڑوے سے کڑوا ہو۔ اور میں جتنی بھی آپ کی سسٹرز ہیں ان سے بھی بولوں گی کہ جو ہے آپ کا غصہ جو اس وقت ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے اپنی گھر کی پرابلمس بھی ہیں، تو آپ کو وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے گھر میں پرابلمس نہیں ہیں یا جن کے فائنینشیل ایشوز نہیں بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی سورس آف ارننگ ہے اس وقت یوٹیوب، تو اگر آپ کی بھی ہو رہی ہے اور وہ وسیلہ بھی اللہ نے بنایا ہے نا، آپ کو ایکسپلینیشنز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب لوگ اپنی ایک
ایکٹیویٹی کے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی لوگ اپنا چینل رن کر رہے ہیں اور سورس آف ارننگ کے طور پہ بھی کر رہے ہیں اور سیفٹی کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنوں کے بیچ میں اگر آپ کو کوئی سورس آف انکم مل رہا ہے تو جس طرح کا مطلب ایک مہنگائی کا دور دنیا بھر میں ہی چل رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اگر آپ بھی اپنا چینل چلا رہے ہیں. ہاں لیکن سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے, ان سے فائٹ نہیں کی جا سکتی. آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کا حشر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صرف سوشل پریشر, اپنی لائف میں کوئی غلط کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے وہ لوگوں کو جواب دہ نہیں ہے. اس نے جو بھی اگر جو گناہ کر رہا ہے انسان, اس نے اللہ کے کو دینا ہے حساب, اس نے اپنی قبر میں دینا ہے. تو یہ لوگ تو جینا اچھے کام کرنے والوں کا بھی مشکل کر دیتے ہیں. تو آپ کو جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو صرف آپ نہیں بنا رہی, آپ کی بہنیں بھی بنا رہی ہیں, آپ کی پوری فیملی نظر آ رہی ہے. تو جو کچھ بھی ہے یہ نیگیٹو بولنے والوں کہ کچھ بولنے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑتا ہے. آپ اپنا کام کریں, آپ بیٹی کو بھی کرنے دیں, ہسبینڈ کو بھی کرنے دیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے بچوں کے سر پہ سلامت رکھیں, ان کی خوشیاں دیکھیں, ان کی کامیابیاں دیکھیں زندگی میں. تو آپ اس وقت کیونکہ پریشان ہیں تو آپ رسپانس بھی دے رہی ہیں اور جو ہے آپ اپنے لیے بھی غلط ڈیسیژن لے رہی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بولنے والوں کی وجہ سے آپ چینلز بند کروائیں یا آپ لمیٹڈ ہوں. آپ کو جیسے مرضی کام کرنا ہے آپ کریں, آپ اپنی آڈینس کو شو کریں, تو آپ رسپانس دے کے مت دیں. یہ آپ غلط کر رہی ہیں کیونکہ آپ جتنا رسپانس دیں گی وہ آپ کو اتنا سائیکولوجیکل پریشر میں رکھیں گے. اور مطلب ان سارے لوگوں کی, ایسے لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ نفسیاتی مریض بن جائے. تو آپ نے بس جتنا رسپانس دینا تھا دے دیا. آپ کو جو نظر بھی آئے ایسا جملہ آپ اس کو اگنور کریں, دیکھا اندیکھا کر دیں. آپ اپنا کام کریں, جو آپ کو چاہنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح ہیپی جوائنٹ فیملی کے لیے بھی بہت نیگیٹو ریئیکشنز والوں نے پھیلائی تھی, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. ستارہ یاسین جب تک رسپانس دے رہی تھیں اس وقت تک جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل پریشر میں تھیں. جب وہ اس میں سے نکلی ہیں, انہوں نے اپنوں پرایوں جو نیگیٹیوٹی پھیلانے والے تھے آس پاس جو ان کے مخلص نہیں تھے, انہوں نے ان سب کو چھوڑ کے وہ وہاں سے نکلی ہیں. تو وہ کہیں اس سے زیادہ مطلب اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کو پازیٹیو اپنے چینل پہ رسپانس مل رہا ہے. تو جو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے بھی نیگیٹو بولنے سے چھوڑ کے نہیں جاتے. تو اس بات کا آپ بھی نماز پڑھتی ہیں اور آپ کو بے شک اللہ میں یقین ہوگا, لیکن آپ نہ تو غصے میں آئیں, وہ آپ کو غصہ ہی دلانا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا غصہ آئے کہ آپ کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ بول دیں, نیگیٹو بول دیں, جس کو ہم پکڑیں اور پھر ہم اگلا ویڈیو کو کا کانٹینٹ پرووائڈ کریں. اور حالانکہ وہ چند ایک سبسکرائبر تک پہنچ کے رک گئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو لوگ جب ایک کی برائیاں سن لیتے ہیں, اچھا ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے, تو وہ جب دوسرے کی جب شروع ہوتی ہے نا, جو ایسے مائنڈ کا نہیں ہوگا, تو وہ جب سنے گا تو وہ پھر سمجھ جائے گا ان عورتوں کا کام ہی یہی ہے, یہ ایک کے بعد دوسرے کو پکڑتی ہیں, ان کو سب میں بس برائیاں نکالنی نکالنی, پھر وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں, اپنی انہوں نے پازیٹیو پکچر شو کی ہوئی ہے اور اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے, پہچان بنائی ہوئی ہے, تو وہ ہی قائم رہتی ہے اور ان کو چپ ہونا پڑ ہی جاتا ہے. تو آپ کے لیے میں نے خاص یہ میسج دینے کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ پلیز آپ اپنے بچوں کی, اپنے ہسبینڈ کی فکر کریں. یہ جو لوگ آپ کے کچھ نہیں لگتے وہ آپ کے نام بگاڑیں, آپ کے چینل بگاڑیں, آپ کے لیے کہیں کہ آپ فنڈز لیتی ہیں یا آپ کے روزگار پہ کچھ بول رہی ہیں, بچوں پہ کچھ بولیں, آپ انہیں بولنے دیں. کوئی فرق ان کے بولنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, دنیا کو نظر آ رہے ہیں. آپ کیسے کیا بنا رہی ہیں, کیا کھا رہی ہیں, وہ آپ جانتی ہیں, اللہ جانتا ہے. جو بھی ہے آپ اپنا پازیٹیو ریئیکشن آپ دکھائیں. آپ کون سا چوری کر رہی ہیں, آپ کوئی مطلب برائی تو نہیں پھیلا رہی نا آپ کوئی. آپ ان کو دیکھیں کہ وہ خود اچھی باتیں نہیں کر رہی. وہ کیسے لوگوں کی ایک کے بعد ان کا دماغ ہم نہیں تھکتا. آپ سوچیں کہ جن عورتوں کا ایک کے بعد دوسرے کی برائیاں کرنے میں دماغ نہیں تھکتا تو ان کی کیا پاور ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ان کی جو فزیکل گیدرنگ بھی جن لوگوں کی ہوتی ہوگی, کیونکہ جو فرینڈز ہوتی ہیں نا وہ تو سیم مائنڈ کی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کرتی ہوں. آج تم نے
खूब खूब खिंचाई की, आज तो तुम्हारी बातों की वजह से वो रो पड़ी, आज तो तुमने ये कर दिया। तो इनके आसपास के जो लोग होते होंगे ना वो ऐसे होते होंगे, और जो इनको रोकते होंगे ना कि ये गलत कर रहे हो या जो भी, तो ये उनको भी जो है ना ठीक ठाक सुना के साइड किनारे लगा देती होंगी कि आप ना बोलें, आपको कुछ नहीं पता, या वो भी उनकी नजर में बुरे ही होते हैं। तो इसलिए इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा ही होता होगा, जहाँ पे ये बैठती होंगी वहां पे भी ऐसी ही बातें होती होंगी, बुराइयों वाली और दूसरों की लेग पुलिंग वाली, कि आपने उसको अच्छा झाड़ा, इसको अच्छा झाड़ा। तो जब उनके लेवल की जहालत तक पहुंच के उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो उनसे सिर्फ किनारा कशी की जा सकती है और अल्लाह के हाल पे छोड़ा जा सकता है। तो आप उनको रिएक्शन देने की जो है ना ये गलती मत करें, क्योंकि आप उनके लेवल पे नहीं जा सकती, देंगी तो आपके देखने वाले आपसे भी फिर बोर होंगे। ये गलती मत करें आप। और जब हम नेगेटिव लोगों पर या उनकी कही बातों पर तवज्जो देते हैं, उनकी जो बेशक हमारे कुछ नहीं है, लेकिन हम उनकी बातों को हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह प्रेजेंट रखते हैं, तो वो फिर हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी लाती है। तो इस वक्त आपको उनकी गलत और नेगेटिव बातों को ना सुनना है ना रिस्पॉन्स देना है। आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बना के रखना चाहिए, और एक मजबूत अल्लाह पे भरोसे के साथ आप सिर्फ अपने शौहर की सेहत की दुआएं मांगे और अपनी की सेहत पे तवज्जो दें। इससे ज्यादा इस वक्त आपके घर पे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और जो बकवास कर रहा है आप उसको करने दें, उनका काम ही यही होगा। तो आप मत सुने उनकी बातें, आपके देखने वाले आपको जानते ही होंगे। अगर जिसने आपको छोड़ के जाना है वो छोड़ के चला जाएगा, वो वैसा होगा तो छोड़ के जाएगा, जो वैसा नहीं होगा तो नहीं जाएगा। और अगर जो छोड़ के जाने वाले जाएंगे तो कोई अच्छे लोग भी आ जाएंगे लाइफ में आपकी, ये जो फैमिली में, ठीक है। जिस तरह पलवशा जी ने बोला, अब आप लोगों के ब्लॉग्स आ रहे हैं वेडिंग के, जिस भी लिमिट पे आप शो करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप आगे भी कंटेंट बनाएं और अपनी बेटी जैनब को भी बना देंगे, क्योंकि मैं नहीं समझती कि बच्चों का जो इंटरेस्ट हो इसको उसमें लोगों की वजह से एटलीस्ट रोकना बिल्कुल जायज नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Kindly subscribe and enable bell icon.